اس وقت جو ہے وہ پاکستان بھر کی اور خصوصاً پنجاب کی جو کرونا کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور این سی او سی کی ہونے والی جو آج کی میٹنگ تھی اس میں حکومت پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب کی پارٹیسپیشن کے بعد جو این سی او سی کے پلیٹ فارم سے صوبوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں، پنجاب جو ہے ان تمام ہدایات پہ ایس او پیز پہ ود فل کمٹمنٹ جو ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں عمل درآمد کو یقینی بنانے جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر خصوصاً جو 5 بڑے شہر ہیں وہاں کرونا کی لہر کی شدت نے اپنی تباہ کاریاں جاری کی ہوئی ہیں، اور ان کے وار جو کرونا کے ہیں پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر مزید 43 جو ہے وہ قیمتی جانیں کرونا نگل چکا ہے، اور 2 اہم شہر ہمارے جو ہیں جس میں گجرات اور گوجرانوالہ کی جو صورتحال ہے وہاں بیڈ کی جو آکسیجن بیڈ ہیں ان کی جو آکوپینسی ہے وہ آکوپینسی اس وقت جو گجرات کے اندر ہے وہ 85% ہے، اور جو گوجرانوالہ کے اندر ہے گجرات میں 98% ہے اور گوجرانوالہ میں 85% ہے۔ اس کو کھولو اور اس کو کھولو، اور اس میں جو بیسیکلی سب سے اہم ترین چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جو ہمارا اوورآل ایک حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کا آپس میں کوآرڈینیشن میکنزم ہے، اس کو اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، اور آج کے دن جہاں ہمیں تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم کس طرح اس موجودہ کرونا کی شدید لہر سے نبرد آزما ہوں، وہاں ہم نے کیا ایسی تدابیر اختیار کرنی ہے جس کی بنیاد پہ ہم پنجاب کے اندر رہنے والے جو ہیں ان کی جانوں کا تحفظ کریں۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹرکٹلی صوبہ بھر کے اندر ماسک کو پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور ماسک نہ پہننے والے کو نہ صرف جرمانے بلکہ 6 ماہ قید کی سزا جو ہے اس کی وائلیشن پہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح این سی او سی کی ریکمنڈیشن کے مطابق جو شادی کی تقریبات ہیں رمضان المبارک یعنی 5 اپریل سے لے کے عید تک جو ہے این سی او سی نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ شادیوں پہ مکمل پابندی لگائی جائے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کل صوبے کے اندر متعلقہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے۔ اس کے ساتھ جو مارکیٹس ہیں، شاپنگ مالز ہیں، ظاہر ہے رمضان کے اندر روایتی طور پہ بھی ہمارے مارکیٹس اور بازاروں میں رش ہوتا ہے، اور ایس او پیز پہ عمل کرنا ایک آسان کام نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان بازاروں اور مارکیٹوں کے حوالے سے پنجاب حکومت جو ہے وہ ترجیحات طے کرے،
اور کل اس حوالے سے باضابطہ طور پہ ہم جو ہیں وہ تمام اقدامات جو ہیں وہ میڈیا سے شیئر کریں گے۔ اہم ترین جو ریکمنڈیشن ہے جس میں ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ انٹر سٹی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اندر جو 50% سیٹ آکوپینسی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری وہ ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز یقیناً اس اہم چیلنج سے نپٹنے کے لیے ان کی مدد اور تعاون حکومت کو چاہیے، اور اس بات کا بھی ہمیں احساس ہے کہ عید کے دنوں میں اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے، تو حکومت پنجاب یہ سمجھتی ہے کہ ہم عوام کو کم سے کم تکالیف میں مبتلا کر کے ان کے تعاون سے ان کی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی حکمت عملی واضح کریں اور اس پہ ود فل کمٹمنٹ اینڈ اسپرٹ عمل کریں۔ دو اہم ایشو اس کے علاوہ جو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے سامنے لائے جائیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ اوورال مہنگائی کا رمضان سے پہلے ایک جو مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے خاص طور پہ مرغی کے گوشت کے اندر جو بڑھتا ہوا قیمت کا رجحان ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے۔ چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کون سا خاندان ہے جو یہ اس کاروبار سے منسلک ہے، اور وہ کون سی جماعت ہے جس کے سب سے زیادہ کنٹرول شیڈ ہیں، اور وہ کنٹرول شیڈ جو ہے اس کو کنٹرول سپلائی کر کے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ کی بنیاد پہ سپلائی کو روک رہے ہیں، اس ڈیمانڈ سپلائی چین کو جان بوجھ کے سلو ڈاؤن کر رہے ہیں، اور گو سلو پالیسی کے تحت مارکیٹ میں جو چوزا اور مرغی کی جو ترسیل ہے اس کو پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت ٹارگٹ کر کے پلاننگ کے تحت اس میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کو، ہر ضلع کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ ان کنٹرول شیڈز کی پروڈکشن اور سپلائی کا جو ان کا شیڈیول ہے اور کیلنڈر ہے اس کے مطابق مارکیٹ میں اس مرغی کے گوشت کی سپلائی کو یقینی بنائیں، تاکہ جو ہمارے مخالفین جو اس مرغی کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں وہ عوام کو جس تکلیف میں مبتلا کر کے حکومت کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس بات پہ بھی گہری نظر ہے کہ چینی کی قیمتوں میں بھی ایک مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کی قیمتوں کو اوپر لے جایا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، ہم ان مافیاز کو قانون اور قواعد کے اور ضوابط کے مطابق ہر حال میں جواب دہ بنائیں گے، اور عوام کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے ہم 2 لاکھ ٹن جو ہے چینی وہ درآمد کرنے جا رہے ہیں، تاکہ رمضان المبارک اور پھر عید کے موقع پہ چینی کی جو کھپت ہے اس میں اضافہ ہونا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے ملوں میں سٹاک کرتا ہے وہ سپلائی نہیں باہر لاتا تو ہم امپورٹ کر کے درآمد کر کے چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں وافر مقدار میں سپلائی کریں، اور اس کے لیے بھی حکومت پنجاب نے 60 روپے کا نرخ مقرر کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جو 7 ارب کی سبسڈی دی جا رہی ہے
تاکہ جو سہولت بازار ہم 313 سہولت بازار قائم کرنے جا رہے ہیں، اور ان سہولت بازاروں کو مانیٹر کرنے کے لیے سہولت بازار ہماری جو ایک پوری کی پوری اتھارٹی ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ منسٹر انڈسٹری اس کو چیئر کریں گے، تاکہ آن لائن ہمیں ہر ضلع کے اندر سہولت بازاروں کی جو ضروریاتی اشیاء ہیں ان کی قلت کا بر وقت اندازہ ہو، اور ہماری جماعت، اس کے کارکنان اور پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ مل کے اس عوام کے سہولت بازاروں کے انیشیٹو کو کامیاب بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آٹے کے حوالے سے مسلسل ہماری ایک پیاری صوبہ سندھ کے اندر جماعت جو ہے اس سے 2000 کا گندم کا نرخ جو ہے وہ مقرر کر دیا، جس کی وجہ سے جو بین الصوبائی سمگلنگ ہے اس کا رجحان بڑھا، اور جو لوگوں کے پاس گندم پڑی تھی انہوں نے وہ سندھ میں جا کے بیچنی شروع کی، اور ہم نے اپنے کسان کو ریلیف دینے کے لیے 1800 گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ اناؤنس کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ 2000 روپیہ فی من گندم کی پرائس اناؤنس کی، میں یہ قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک دانہ بھی گندم خریدی نہیں تھی، اور جس کی وجہ سے اناؤنسمنٹ وہ جتنی مرضی کریں، ریٹ آپ نے اس وقت پے کرنا ہے جب آپ خریداری کریں۔ تو حکومت پنجاب نے جو ہمارا 35 لاکھ ٹن کا ٹارگٹ تھا پچھلے سال، ہم نے اس کو بڑھا دیا اور ہم اس کو 50 لاکھ ٹن پہ لے گئے ہیں، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کسانوں کو ہر حال میں ریلیف دینے کے لیے جو باردان ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اس پورے پروسیس کی خود نگرانی کرنے جا رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر جو ہمارا کسان ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اور پنجاب جو فوڈ باسکٹ دیتا ہے 70 سے 80% پاکستان کو، ہم اس فوڈ باسکٹ کو پروٹیکٹ اور سیکیور کریں گے تھرو آور ایگریکلچر پالیسی، جس کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم کسان کو حصے دار بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچر مارکیٹس ان سہولت بازاروں میں قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ان ایگریکلچر مارکیٹس میں کسان خود لائے گا، اور ہم ایک ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان کی قیادت میں جو بے روزگاری سے نپٹنے کا اور مہنگائی کو شکست دینے کا عزم ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس کی تعبیر دینے کے لیے وہ ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کے لیے انصاف مارکیٹ کے نام سے ہم وہ اشیاء ضروریہ جو منڈیوں میں کسان سے سستی خرید کے مڈل مین بڑا بھاری منافع رکھ کے صارف تک پہنچاتا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو شکست دینے کے لیے اور مڈل مین کے رول کی نفی کرنے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایگریکلچر جو مارکیٹس ہیں کسان خود لائیں اپنا پروڈکٹس، ویجیٹیبلز اور جو بھی ان کی ایگری پروڈکٹس ہیں، اور ان کو ان انصاف شاپس کے ذریعے دہلیز تک نچلے گاؤں میں، قصبوں میں، محلوں میں وہ فروخت کریں، تاکہ مڈل مین اور آڑتی جو ہے اس کا کردار جو ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں۔ اس کے ساتھ جو تیسرا ایشو ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ جو ویکسینیشن ہے وہ پنجاب بھر میں ایک پروسیس اس کا جاری ہے، لیکن NCOC کی ریکمنڈیشن کے مطابق وہ ویکسینیشن کا پروسیس سلو ہے، اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس حوالے سے ضروری ہدایات دے دی ہیں۔ ہر ضلع کے اندر ایک منسٹر کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ جہاں سہولت بازاروں کو دیکھیں گے وہاں ساتھ ساتھ
اس ویکسینیشن پروسیس کو دیکھیں گے، تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے جس میں 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسینیشن پروسیس کا ہم حصہ بنانے جا رہے ہیں، ان کی پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے۔ آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف تو وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں، جو عوام کو تکالیف سے نجات کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے نہ صرف شروع کر کے اس پہ عمل درآمد کا جائزہ لے رہے ہیں، بلکہ نئے منصوبوں کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، جس سے عوام کو سہولت ملے، ریلیف ملے، تکالیف سے نجات ملے۔ تو دوسری طرف ہماری پی ڈی ایم کی اس وقت جو کھینچا تانی ہے اور رسا کشی ہے، اور جس طرح سے یہ اب جو ہے ٹولہ جو ایک پی ڈی ایم کی شکل میں مردہ گھوڑے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور مردہ گھوڑے میں جان اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا، اور اس مردہ گھوڑے نے اب ایک ایسے سرکش گھوڑے کی شکل اختیار کر لی ہے جس کا سوار جو ہے اس کو وہ گرا کے بے سمت دوڑ رہا ہے، اور جعلی راج کماری کے ہاتھ میں اس کی لگامیں ہیں۔ تو میں چونکہ اب جو دونوں جماعتوں کا آپس میں کھیل چل رہا ہے، اور وہ اسی طرح کہ جیسے ٹوٹ بٹوٹ کی ہم بچپن میں وہ کھیر پڑا کرتے تھے، اور یہ ٹوٹ بٹوٹ کی کھیر جو ہے الٹیمیٹلی ایک ایسی لڑائی کی شکل اختیار کر رہی ہے جس لڑائی میں جو ہے وہ اس لڑائی میں کسی کی گم ہو گئی یا چونچ اور کسی کی گم ہوئی یا دھم، تو وہ چونچ گم اور دھم گم جو ہے وہ ایک دوسرے کی اس میں تلاش میں ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جعلی راج کماری آپ یہ مان لیں کہ آصف علی زرداری نے آپ کو ایک سمارٹ موو کے ذریعے نہ گھر کا چھوڑا نہ گھاٹ کا، اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، اور سیاست ایک سیریس عمل ہے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ مختلف تاریخوں میں آپ فرماتی رہی کہ اب بار ہوگا یا پار، تو میری نظر میں جو ہے وہ بلاول ہوا ہے آر، اور آپ ہو گئی ہیں پار، اور مولانا ہو گئے ہیں خوار، اور عمران خان جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے ڈٹ کے وہ کھڑا ہے، اور وہ اس وقت ہے آپ کے اعصاب پہ سوار۔ تو ہم نے الٹیمیٹلی اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو روز کھینچا تانی کی سیاست ہے، جھوٹ کی سیاست ہے، یہ الزام تراشی کی سیاست ہے، اس سے باہر نکلیں، اور آپ یہ مان لیں کہ آپ کی اس ہٹ درمی ضد اور انتہا پسندی کی سیاست میں نہ آپ کے چچا آپ کے ساتھ ہیں، نہ آپ کے کزن آپ کے ساتھ ہیں، اور نون لیگ سے شین لیگ جنم لے چکی ہے، اور ہم اس شین لیگ کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کی جو اس کی قیادت نادان نابالغ ایک جعلی راج کماری نے اس انداز سے سنبھالی کہ جیسے ایسٹ انڈیا میں کوئی ہلاکو خان بن کے فتح کرے ایسٹ انڈیا کمپنی کو، تو یہ نہ وہ دور ہے، نہ لوگوں کے اب وہ رویے ہیں، نہ مزاج ہے، اور نہ حالات ہیں، اور نہ ایسی صورتحال ہے۔ ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی عوام کو جواب دیں ہم، اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ضلع سبحانی اپنے اہل و عیال سمیت پاکستان آئیں، اور یہاں قانون کا سامنا کریں، عدالتوں کا سامنا کریں، اور ہم جواب دیں عوام کو۔ عوامی مسائل کے تدارک کے لیے انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھے گا، اور نیا ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی بے گھر افراد کو چھت دینے کی جو کوشش ہے، ہم پنجاب میں ان کوششوں میں حصے دار بننے جا رہے ہیں،
اور لاہور کے اندر اور تمام جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور ڈسٹرکس ہیں ان میں انشاءاللہ جو ہے وہ وزیر اعظم کا یہ جو خواب ہے کہ مستحق